کے سامنے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین میں جو حمد کا جو ذکر ہے اس کی تفسیر اور اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ رب العالمین کے کس قدر انعامات اور احسانات اور اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ اور لا تعداد اللہ کی نعمتیں ہیں بندوں کی ذات پر، تو وہی رب اس کا مستحق ہے کہ اس کی حمد کی جائے، اس کی ثنا کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور بندہ جتنا بھی شکر ادا کرے اور جتنی بھی حمد و ثنا کرے، اللہ رب العالمین کی حمد کا جو حق ہے وہ اس کا کروڑواں حصہ بھی بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہمہ وقت اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات اور کرم نوازیاں بندے کے اوپر ہوتی رہتی ہیں۔ تو جب بندہ رب کو رب مان لیتا ہے اور رب کی ربوبیت کے آگے اپنے سر کو خم کر دیتا ہے اور اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، عالمین کے احسانات کو کچھ نہ کچھ سمجھ کر کسی حد تک جو اس کی عقل جہاں تک کام کرتی ہے اس کے مطابق سمجھ کر اللہ رب العالمین کی حمد کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ثنا وہ بیان کرتا ہے، اپنی زبان سے اپنے افعال سے اللہ رب العالمین کے شکر بجا لاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس پر کیا کرم فرماتا ہے مزید الرحمن الرحیم، کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ تو واضح ہے کہ بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا اس کا معنی ہے۔ تو الرحمن الرحیم یہ جو مبارک الفاظ ہیں، کلمات ہیں، ان کے ذریعے سے اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، رحم فرمانے والا ہے، لیکن بندہ اس رحمت کو حاصل کرنے فرماتے کہ فعلم ان الرحمت عبارت عن التخلیص من انواع الآفات، کہ رحمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو تمام آفتوں سے، اللہ اکبر، تمام مصیبتوں سے چھٹکارا دلاتے ہیں، ہر مصیبت سے اس کو بچا لے۔ وَعَنْ إِيصَالِ الْخَيْرَاتِ إِلَىٰ أَصْحَابِ الْحَاجَاتِ، اور رحمت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ خیرات، برکتیں اور بھلائیاں رب کریم بندوں تک جو ہے وہ پہنچا دے۔ یعنی رحمت کے معنی کے دو حصے، ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمام آفات سے بندے کو بچا لے، اور دوسرا حصہ اس معنی کا یہ ہے کہ بندے کی تمام حاجتیں رب کریم پوری فرما دے۔ یہ ہے رحمت کا ایک مکمل معنی۔ فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمہ، میرے ناظرین پیارے مسلمانوں غور کیجئے، یہ اللہ والے، اللہ کے صالح بندے، ان کی نظریں بڑی گہری اور بڑی عمیق ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے معنی تو اتنے زیادہ ہیں نا کہ اللہ نے فرمایا کہ 7 سمندروں کا پانی بھی سمندروں کا پانی جو ہے وہ استعمال ہو جائے اور پھر اسی طرح کا پانی اور سیاہی بن کر استعمال ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کے جو معنی ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ کلو کان البحر مدادا لکلمات ربی قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر بندہ یہ غور کرے کہ مصیبت کیا ہے، مصیبت کس کو کہتے ہیں، آفت کیا ہوتی ہے، حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مصیبتیں لاتعداد بے شمار مصیبت ہوتی ہیں، اور انسان جس طرح اللہ کی
جو نعمتیں ہیں ان کا شمار نہیں کر سکتا، بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ کی نعمتیں تو خیر زیادہ ہیں، وہ غالب ہے. تو اللہ کی نعمت کے مقابلے میں جو مصیبت اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ مصیبتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، بندہ جو ہے ان کا شمار نہیں کر سکتا. تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کیا بتانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ مصیبتیں بے شمار ہوتی ہیں، بڑی تعداد میں مصیبتیں ہوتی ہیں، اور انسان ان تمام مصیبتوں کو نہیں جان سکتا، نہیں سمجھ سکتا. تو پھر اللہ رب العالمین جب بندے پر رحم فرماتا ہے تو پھر اس رحمت سے کیا ہوتا ہے، وہ مصیبتیں جو بندہ جانتا ہے اور وہ ان مصیبتوں سے زیادہ وہ مصیبتیں جن کو بندہ نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو تمام مصیبتوں سے بچا لیتا ہے. فرض کریں کہ 100 مصیبتیں ہیں، بندے کو 2 کا پتہ ہوتا ہے، 3 کا پتہ ہوتا ہے، اور رب کریم دے دیتا ہے، بچا لیتا ہے. اور پھر بندے کی جو حاجت ہوتی ہے، نیک حاجت، اور اس کے لیے جس بھلائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو خیر بندے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خیر بھی بندے کو عطا فرماتا ہے. یہ معنی ہے الرحمن الرحیم. یہ تو ایک معنی میں نے بیان کیا ہے، باقی معنی تو بہت سارے ہیں. تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کس طرح مہربان ہوتا ہے آپ تھوڑا سا اندازے سے لگا لیں. فرماتے ہیں کہ اگر بندہ سمجھنا چاہے نا کہ اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے، اور پھر اللہ اپنی رحمت سے بندے کو مصیبتوں سے کیسے بچا لیتا ہے، تو حکیم جالینوس نے ایک کتاب لکھی تھی کہ یہ جو آنکھ ہے، آنکھ کے جو 2 گڑھیں ہیں، اور یہ جو 2 آنکھ اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، ان آنکھوں کی حکمت کیا ہے. تو حکیم جالینوس نے جو ہے وہ تمام حکمتوں کو ذکر نہیں کیا تھا، کچھ چیزیں میں نے ذکر کی. تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ آسمان سے آیا، اس نے کہا کہ جالینوس، اللہ رب العالمین کا آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکمتوں کو کیوں چھپا رہے ہیں اور اللہ کی حکمتیں ظاہر کیوں نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر جب میں اٹھا تو میں نے آنکھوں کی حکمت کے اوپر کہ ان آنکھوں کی اللہ رب العالمین نے کیا حکمتیں رکھی ہیں، ان حکمتوں کے اوپر میں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کے راز ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کے اندر اپنی حکمتیں رکھی اور بندے کو ہزاروں مصیبتوں سے بچایا. تو یہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان رحم فرمانے والا، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک. تو مفسرین، امام اسماعیل حقی، دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یوم جزا قیامت کے دن کا ذکر سورہ فاتحہ میں فرما کر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی اور انہیں تعلیم عطا فرمائی، اے میرے بندو، دنیا تمہارے لیے مسافر خانہ ہے. ایک دن تم نے اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے لیے، سفر آخرت کے لیے روانہ ہونا ہے، اور اس کی پہلی منزل قبر ہے، اس کے بعد میدان حشر ہے، پھر تم نے اٹھنا ہے. یہ سارے معاملات تمہارے ساتھ ہونے ہیں، اور ان تمام چیزوں کا مالک میں رب ذوالجلال ہوں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے فکر آخرت عطا فرمائی اور آخرت سے متعلق بندوں کو ہوشیار کیا کہ اپنے آخرت کی تیاری جاری رکھو. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں. تو اس میں
یعنی پہلے حصے میں جو ہے وہ عبادت کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کا حقدار ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات ہی ایسی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور جب اس کی عبادت کرو گے تو اس کے بعد تم اس سے مدد چاہو۔ یعنی اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم میری عبادت کرو، اور میری عبادت کے ساتھ تم مجھ ہی سے مدد چاہو، مجھ ہی سے تم مدد مانگو۔ یہ آیت جو ہے اگلی جو آیت ہے اس کے ساتھ اس کا ربط ہے کہ مدد کس بات کے اوپر تم نے مانگنی ہے۔ یوں تو ہر حوالے سے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، ہر حوالے سے، لیکن سب سے بڑی حاجت کیا ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، اور اللہ رب العالمین سے سب سے بڑی دعا کون سی مانگنی چاہیے؟ تو اس کی تعلیم اللہ پاک المستقیم کہ اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پر ہمیں چلا۔ اللہ پاک نے یہ تعلیم دی ہے کہ یوں مجھ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ گویا کہ رب ذوالجلال نے بندوں کو بتا دیا اے میرے بندوں ہر حاجت میں مجھ سے مدد مانگو، ہر مشکل میں مجھ سے مدد مانگو، میں تمہاری مشکل دور کروں گا، تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ لیکن سب سے جو بڑی حاجت تمہاری ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ صراط مستقیم کے لیے تمہاری دعا ہونی چاہیے، صراط مستقیم، اور ان لوگوں کے راستے کی دعا ہونی چاہیے جن پر میرا انعام ہے، جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے ساتھ ان کی معیت اور ان کی صحبت کی تمہیں دعا کرنی چاہیے۔ کہ بندہ گویا کہ یوں کہتا کہ اللہ تو مجھے اچھے لوگوں کے راستے پر چلا اور اچھے لوگوں کے ساتھ مجھے دنیا میں رکھ، اور بروز قیامت تو مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ تو یہ کتنی بڑی دعا ہے اور کتنی عظیم دعا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو انبیاء کرام اللہ رب العالمین سے کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اچھوں کا ساتھ عطا فرما، تیرے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرما۔ اولیاء کرام کی یہ دعا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کی توفنی مسلمہ، یا اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما۔ اور پھر ہے کہ اولیاء کرام صحابہ کرام بھی دعا کرتے تھے، حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ توفنا مع الابرار، یا اللہ ہمیں موت اس حالت میں عطا فرما کہ ہمارا ساتھ، ہمارا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ کیا ہے کہ بندہ اپنا انجام جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ چاہے، کہ میرا انجام جو ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ میرے حال میں جتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، لیکن اس سے فکر جو ہے وہ اپنے انجام کی ہونی چاہیے، اپنے انجام کی فکر ہونی چاہیے۔ ورنہ ابلیس بھی تو استاذ الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، ظاہری حال میں بڑا عابد و زاہد، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ بلعام بن باورا یہ کتنا بڑا نیک انسان تھا، مستجاب الدعوات تھا، جو بھی دعا مانگتا تھا یہ اس کی ہر دعا اللہ قبول کرتا تھا، ظاہری حال میں بڑا اچھا تھا، لیکن بعد میں اس کا انجام کیا ہوا؟ تو اسی لیے ہر مسلمان کو، ہر بندہ خدا کو جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت پر یقین رکھتا ہے، دین اسلام کی حقانیت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے تعلیم یہ ہے کہ وہ اپنے اچھے انجام کی
خواہش رکھے اور رب ذوالجلال سے دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ نیک لوگوں کے ساتھ کی دعا مانگے، ان لوگوں کے ساتھ نہ دنیا میں رہے نہ آخرت میں ان کے ساتھ رہنے کی خواہش کرے۔ کون سے لوگ؟ غیر المغضوب علیہم، کہ جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے، ان کے ساتھ کی دعا نہ مانگو۔ تو اس میں ایک درس یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی بندے کو اللہ نے جو ہمیں سانس دی ہے، جو زندگی دی ہے، اس کی ایک ایک لمحے کی بڑی قدر ہے۔ بندے کو موت کے وقت جب اس کی موت کا وقت آئے گا، تو جہاں اس کو، اگر بندہ گناہگار ہے تو بہت ساری چیزوں پر پچھتاوا ہوگا، اور اپنے سیاہ اور کالے ماضی اور کالی زندگی کے اوپر اسے پچھتاوا ہوگا۔ وہیں بندے کو اس بات کا پچھتاوا بھی ہوگا کہ میں نے اپنا کتنا وقت برباد کر دیا اور کتنا وقت میں نے ضائع کر دیا، جس میں میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی، یا اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کی، قرآن مجید کی صحبت اختیار نہیں کی، حدیث پاک کی صحبت اختیار نہیں کی۔ بندہ اس بات کے اوپر بھی پچھتائے گا۔ تو دنیا میں خاص طور پر جو نوجوان ہیں، آج فتنوں کا ماحول ہے، جگہ جگہ فتنے ہیں، جگہ جگہ خرابیاں ہیں۔ تو ایسے میں ہم پر لازم کیا ہے؟ ہم دوست بھی ایسے کو بنائیں کہ جس کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں اللہ یاد آئے۔ یہ دنیا داروں کے پیچھے بھاگنے سے اور دنیاوی مفادات کی خاطر دوستی کرنے سے نہ انسان کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔ ایک سانس کی خبر نہیں، ایک پل کی خبر نہیں ہے، اور بندہ بڑی بڑی امیدیں رکھ کر دنیا داروں سے تعلق بناتا ہے۔ تم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اللہ یاد آئے گا، اور کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، لازمی سی بات ہے بندہ وہاں کاروبار کی باتیں سنے گا، اور اگر سیاسی لوگوں کے ساتھ بندہ بیٹھے گا، سیاست کی باتیں سنے گا۔ جس شعبے کے سے وابستہ لوگوں کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے، اسی شعبے سے متعلق باتیں وہ سنتا ہے، اور اس کے ذہن میں اسی طرح کے خیالات آتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جا بجا نیک بندوں کی صحبت کی تعلیم دی ہے۔ اچھا، ایک چیز اگر آپ اس میں اور سمجھیں کہ اس سورہ فاتحہ کے اندر جو میں نے ترجمہ کیا آپ کے سامنے، یا آپ بھی پڑھیں، تو اس میں ہم یہ ہے ترجمہ، یعنی مجھے، یہ والی بات نہیں ہو رہی، ایک بندے کی بات نہیں ہوتی، یہاں ہم کی بات ہوتی ہے، یعنی جمع زیادہ افراد کی۔ یا اللہ ہم تیری عبادت کریں، ہم تجھ سے مدد چاہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو ہم، ایک بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا تو اکیلا ہے، تو ہم تو نہیں ہے وہ۔ اسی طرح جب بندہ اکیلا سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اکیلا ایک ہے، تو اس کے لیے تو ایک والا لفظ ہونا چاہیے، ہم تو نہیں بولنا چاہیے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہم زیادہ افراد کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا کہ تم یوں کہو کہ ہم تیری عبادت کریں، ہم تجھ سے مدد مانگے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم یعنی بہت سارے، اس کا کیا مطلب؟ جب بندہ ہم کہتا ہے تو اس میں روئے زمین پر بسنے والے تمام اہل ایمان اس دعا کے اندر شامل ہوتے ہیں، تمام لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ دعا مانگنے والا یا سورہ فاتحہ پڑھنے والا بندہ اکیلا ہے، وہ گناہگار بھی ہے، تو روئے زمین پر بسنے والے تمام اہل ایمان گناہگار تو نہیں ہیں، بہت سے لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ دعا مانگتا وہ یوں کہتا ہے، یا اللہ مجھ گناہگار کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ تجھی سے مدد مانگے، تو یقیناً اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں پر کرم فرماتا ہے، اور نیک بندوں کے وسیلے سے اور ان کی صحبت کی برکت سے، ان کی معیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں پر بھی اپنا کرم فرماتا ہے، اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ پر
چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ پر اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور جتنی زندگی ہماری باقی ہے ہمیں اس زندگی میں اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے اور اچھے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اچھے لوگ اگر نہ بھی ملے تو قرآن مجید تو ہے، حدیث پاک ہے، تو علماء حق ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں اہل حق کی معیت عطا فرمائے، اور انہی کے ساتھ ہمیں اللہ دنیا میں زندگی عطا فرمائے، اور انہی کے ساتھ انہی کی محبت میں اللہ ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرمائے، اور اللہ انہی کی محبت میں بروز قیامت اٹھائے۔ وما علیہ